بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرا نام ہے ڈاکٹر جہانگیر یاسر، اور آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے چل بلینس، یعنی کہ سردیاں شروع ہوتے ہی جو ہاتھوں اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں یہ سوجنے لگتی ہیں، ان میں بہت زیادہ سویلنگ ہو جاتی ہے اور یہ پھولنے لگتی ہیں، ان میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور ایچنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان میں جو بہت زیادہ جلن ہونے لگتی ہے۔ تو اس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے، اس کی وجوہات کے اوپر بات کریں گے، یہ کیوں ہوتی ہیں، اور اس کے علاج کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل ڈاکٹر جہانگیر یاسر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو میری نئی آنے والی ویڈیوز ہیں اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور جو آلریڈی میرے سبسکرائبرز ہیں وہ لائک یا کمنٹس ضرور کیا کریں۔ اسی طرح جو سردیاں یعنی کہ بہت زیادہ کورا ہونے کی وجہ سے یا بہت ٹھنڈ کی وجہ سے جو پاؤں کی انگلیاں سوجنے لگتی ہے یا ان میں بہت زیادہ سویلنگ ہونے لگتی ہے، تو اس میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور جلن بھی بہت زیادہ اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یعنی کہ ان کو انگلیوں کو کاٹ دیں، یعنی کہ اتنا بہت زیادہ بے چینی اور بہت زیادہ جلن اس کے اندر ہوتی ہے، اور خارش بھی اس کے اوپر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسی جو کیفیت ہوتی ہے یعنی کہ انگلیوں کو سوجنے کو اسے چل بلینس کہتے ہیں، یعنی کہ انگلیوں کا سوجنا اور پھولنا۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ انگلیاں کیوں پھولتی ہیں، اس کے پھولنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، ان کے اوپر سویلنگ کیوں آتی ہیں، یہ سرخ کیوں ہوتی ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ یعنی کہ ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں یا بہت زیادہ گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بعد یعنی کہ ان کی جو باڈی کا ٹمپریچر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، تو جو ہاتھ پاؤں یہ یعنی کہ ننگے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اچانک سردی میں جانے کی وجہ سے ان کے جو ہاتھ پاؤں کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے، یعنی کہ جو خون یہ اس کی سپلائی یہ رک جاتی ہے، یعنی کہ جو اندر اس کے عضلات ہوتے ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ یعنی کہ جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ اور بھی یعنی کہ اس کے مرض کو اور بھی زیادہ بگاڑ لیتے ہیں کہ انگلیوں کے اندر اگر سویلنگ ہوگی یا خون رک گیا ہے تو وہ فوراً اس کو یعنی کہ سینکتے ہیں یا ہیٹر کے اوپر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو خون ہے وہ جو ادھر رکا ہوتا ہے وہ پوری انگلیوں کے اندر پھیل جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو سویلنگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ویزلین کا اس میں جو ویزلین ہوتی ہے اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں آپ کو میڈیسن ایک بتاؤں گا جس کو آپ نے اپنے لوشن جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر ڈالنا ہے یا ویزلین کے اندر ڈالنا ہے، اس کے اندر آپ نے ڈال کے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس کو آپ نے جو یعنی کہ انٹرنل بھی اس کو آپ نے جو یوز کرنا ہے میڈیسن کو، تو میں اس کے لیے آپ کو بہت ہی اچھی میڈیسن بتاؤں گا۔ تو پہلی میڈیسن جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے ایگریکس۔ ایگریکس یہ آپ نے 30 کے اندر لینی ہے۔ برفانی علاقے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ کورا پڑتا ہے یا بہت زیادہ سردی کے موسم میں، یعنی کہ جتنا سردی زیادہ یعنی پڑتی ہے، جو آج کل سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ اس کو آپ نے 30 کے اندر لینا ہے، یعنی کہ ایگریکس میڈیسن کا نام ہے۔ تو اس کے آپ نے 3 قطرے آدھا گھونٹ پانی کے اندر ڈال کے دن میں آپ نے 3 دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس کو آپ نے کم سے کم کوئی 1 ویک تک آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، یا آپ اس کو 10 دن تک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو دوسری میڈیسن میں آپ کو بتانے لگا وہ ہے پٹرولیم۔ پٹرولیم کے بھی آپ نے 3 قطرے آدھا گھونٹ پانی کے اندر ڈال کے دن میں 2 دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے، اور پٹرولیم کے 4-5 قطرے آپ ویزلین یا لوشن کے اندر ڈال کے اپنی جو انگلیوں کے اوپر لگا سکتے ہیں، یعنی کہ رات کو سوتے وقت اپنی انگلیوں کے اوپر آپ لگائیں، یعنی کہ پٹرولیم 30 کے 5-6 قطرے، تھوڑے سے لوشن ہاتھ کے اوپر لوشن ڈال لیں، اس کے اوپر آپ 4-5 قطرے ڈالیں، اس طرح مکس کر کے تو آپ اپنی انگلیوں کے اوپر لگائیں، یعنی کہ ہاتھ کی انگلیاں یا پاؤں کی انگلیاں اس کے اوپر لگائیں۔ اس کو انٹرنل طور پہ بھی جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ آپ نے اس کے 3-3 قطرے آدھا گھونٹ پانی کے اندر ڈال کے دن میں آپ نے 2 دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک تیسری میڈیسن ہے رسٹاکس۔ رسٹاکس یہ بھی آپ نے 30 کے اندر لینی ہے کہ اگر آپ کو یعنی کہ انگلیوں کی سوائلنگ کے ساتھ ساتھ جو پاؤں کے اوپر یا ٹانگوں کے اوپر بھی خارش ہو رہی ہے، یعنی کہ ناف کے نیچے جتنی بھی حصے ہیں ان کے ساتھ یعنی کہ سویلنگ کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ
آپ کو ایچنگ کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ اور جو یعنی کہ فنگر کی سویلنگ ہے، یعنی کہ چل بلینس کے جو مسئلے کے لیے بھی یہ اچھی میڈیسن ہے۔ تو رسٹاکس کو آپ 30 کے اندر دن میں 2 دفعہ آپ لے سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے آپ 2 قطرے آدھا گھونٹ پانی کے اندر ڈال کے دن میں آپ اس کو 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہے، یعنی کہ چل بلینس کے لیے یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے کچھ احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہے، وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے گرم پانی کا استعمال اس کے ساتھ زیادہ نہیں کرنا، یہ پاؤں کو گرم پانی کے ساتھ نہیں دھونا، یعنی کہ نارمل پانی کے ساتھ آپ اپنے ہاتھ پاؤں کو دھوئیں۔ اور جو یہ اچھی جو جرابیں ہیں اس کا استعمال آپ کریں، اور ویزلین اور لوشن وغیرہ کا بھی استعمال کریں، اس کے اندر آپ میڈیسن ڈال کے استعمال کریں تو آپ کو اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ بچوں کے لیے اور عورتیں اور مرد، یعنی کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کو بھی یہ مسئلہ ہے، تو وہ سارے لوگ جو ہیں یہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ گرم چیزوں کا جو پرہیز ہے، یہ گرم چیزیں کم کھائیں اس کے ساتھ، اور جو یعنی کہ آپ نے اس کو ہیٹر کے اوپر نہیں سینکنا، اور نہ ہی آپ نے اس کے اوپر گرم پانی ڈالنا ہے۔ آپ میڈیسن کا استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو سویلنگ کا مسئلہ ہے اس سے بالکل حل ہو جائے گا۔